السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے جمعرات کو مائیکروسافٹ کے بانی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ بل گیٹس کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بل گیٹس نے انسداد پولیو پروگرام کے مرکز کا دورہ کیا، جہاں انہیں پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر شہزاد بیگ نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ بل گیٹس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے اور اس سال ملک میں پولیو کا 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ بل گیٹس نے پولیو کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس سے قبل ستمبر سن 2019 میں مائیکروسافٹ کے بانی نے نیو یارک میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی، جس میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان کو احساس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے $20 کروڑ فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان گزشتہ 3 برس کے دوران کئی بار ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی رہی ہے، جس میں انسداد پولیو، کورونا وائرس سے نمٹنے اور غربت کے خاتمے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس انسٹی آف پیس میں ہونے والے مباحثے کے دوران کیا۔ تھامس ویسٹ نے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے میں پاکستان کے کردار کو سراہنے کے ساتھ ساتھ یہ گلہ بھی کیا کہ اسلام آباد اکثر اوقات امریکہ کی تجاویز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تھامس ویسٹ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی حکام متعدد مواقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات وسیع البنیاد ہونے کے بجائے صرف افغانستان کی صورتحال تک محدود ہیں۔ تھامس ویسٹ کے بیان پر پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، البتہ اس سے قبل امریکی تحفظات پر پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان نے خلوص نیت سے افغان تنازع میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الحق نے افغانستان کے دارالحکومت میں اپنے ادارے کے کیمپس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور میں تعینات افغانستان کے سفارتکاروں کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں ڈاکٹر ضیاء الحق نے کہا کہ وہ افغانستان میں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں اور اسی وجہ سے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے کابل میں آف شور کیمپس کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افغانستان کے سفارتکاروں کے وفد کے سربراہ مفتی نور اللہ نے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پچھلے کئی برسوں سے سخت وقت میں افغانستان کے لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو آگے رہا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو پاکستان کے پڑوسی ہونے پر فخر ہے۔ حکومت پاکستان نے سن 2004-05 میں کروڑوں امریکی ڈالرز کی لاگت سے کابل یونیورسٹی میں علامہ اقبال بلاک کو تعمیر کر دیا ہے، جہاں پر ادبیات کے مختلف شعبوں میں سینکڑوں طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے مختلف سرکاری تعلیمی اداروں میں ہر سال 1000 طلباء اور طالبات کو اسکالرشپس پر داخلے دیے جاتے ہیں۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور کابل سے باقاعدہ اجازت ملنے کے بعد کابل میں آف شور کیمپس کے قیام پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف
تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ اپوزیشن رہنما حکومت کی اتحادی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، تو وہیں حکمراں جماعت اپنے اتحادیوں کو متحد رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض دھڑے جہانگیر ترین گروپ نے بھی سیاسی میدان میں متحرک کردار ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کی شب لاہور میں ترین گروپ کے اہم رکن اور ایک وقت میں عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے اون چودھری کی رہائش گاہ پر اہم اجلاس ہوا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق ترین گروپ نے سیاسی صورتحال میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں اپوزیشن کی ممکنہ عدم اعتماد کی تحریک پر بھی غور کیا گیا۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں طالبات کے حجاب پہننے پر عائد پابندی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ پابندی کو عدالت میں چیلنج کرنے والی طالبات کی طرف سے سینئر وکلاء اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے سابق ایڈوکیٹ جنرل اور سینئر وکیل روی ورما کمار نے کہا کہ صرف حجاب پر پابندی عائد کی گئی ہے اور مسلم طالبات سے کہا گیا ہے کہ وہ عقیدے اور تعلیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ ان کے بقول پیٹریشنز کو صرف ان کے مذہب کی وجہ سے کلاس روم سے باہر کیا گیا ہے۔ ان کے بقول بندی لگانے، چوڑی پہننے، صلیب لٹکانے اور پگڑی پہننے والوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق حکمراں جماعت بی جے پی کی اعلیٰ قیادت نے کرناٹک کے مقامی رہنماؤں اور ریاستی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ فریقین کو بتائیں کہ بی جے پی مسلم خواتین کی مخالف نہیں ہے اور یونیفارم کی پابندی کا معاملہ نجی تعلیمی اداروں پر چھوڑ دیا جائے۔ ادھر حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق اگر یہ معاملہ جلد حل نہ ہوا تو ملکگیر تحریک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور اسے اگلے سال ریاست میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ایک ایشو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کرملن نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کی سرحد کے قریب مشقیں مکمل کرنے والی روسی افواج کو واپس بلانے میں وقت لگے گا، جبکہ امریکہ اور یوکرین کے دیگر اتحادیوں کا کہنا ہے کہ روسی فوجی عناصر کے پیچھے ہٹنے کے کوئی ٹھوس آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، جس سے ایک نئے حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے بدھ کو دیر گئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ روس کے کہنے کے باوجود وہ کچھ یونٹس کو اپنے اڈوں پر واپس بھیجنا شروع کر رہے ہیں۔ اس نے درحقیقت یوکرین کی سرحد کے ساتھ مزید 7,000 فوجیوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے منصوبے کی تردید کی ہے اور اس نے سلامتی کی ضمانتیں مانگی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ میں حکام نے بدھ کے روز کہا کہ ممکنہ روسی حملے پر امریکی خدشات کم نہیں ہوئے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ کل ہو سکتا ہے، آئندہ ہفتے ہو سکتا ہے یا اولمپکس کے اختتام سے پہلے ہو سکتا ہے۔ پرائس نے مزید کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یوکرین سے متعلق ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے جو یوکرین کے خلاف روس کے فوجی خطرات کے ساتھ تیزی سے ہونے والی پیش رفت سے نمٹ سکے۔ کرملن ترجمان دمتری پیسکوف کے مطابق روسی صدر مذاکرات کے حق میں ہیں اور امریکی صدر کی سفارتی کوششوں پر آمادگی کو مثبت خیال کرتے ہیں۔ امریکی اور یوکرینی حکام نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے سرحدوں پر تعینات 1,50,000 روسی فوجیوں میں سے کچھ کی واپسی کے ثبوت نہیں دیکھے ہیں۔ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی سرحد کے قریب 7,000 مزید فوجیوں کو شامل کیا ہے۔ یہ بات امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے صحافیوں کو بتائی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹن برگ نے برسلز میں وزرائے دفاع کو بتایا کہ روس اب بھی انتباہ کیے بغیر یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایستونیا کے انٹیلیجنس چیف مک ماران نے دعویٰ کیا کہ روس یوکرین پر ایک محدود حملہ کرے گا جس میں میزائل بمباری بھی شامل ہے اور اہم علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ ادھر روس نے یوکرین کی وزارت دفاع اور 2 بینکوں کو نشانہ بنانے والے سائبر حملے کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے۔ یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے گزشتہ ہفتے روس کے ایک ناگزیر حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا
اور اس ہفتے کے شروع میں اسے بدستور ایک نمایاں امکان کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ لیکن اب ایک اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے کہ کریملن نیٹو اور کیف کو شش و پنج میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مستقبل قریب کے لیے مسلح بلیک میلنگ کی حکمت عملی کو برقرار رکھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ لس ٹرس نے جمعرات کو متنبہ کیا کہ روس یوکرین کے تنازع کو طول دے سکتا ہے، جس کا مقصد مہینوں تک سرحدوں پر فوجی موجودگی، مغرب اور یوکرین کے عزم کو جانچنے اور سیکیورٹی مراعات حاصل کرنے اور مغربی اتحاد کو پریشان رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کریملن کے دعووں کے باوجود روسی فوجیوں کے انخلا کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور ان کے معاونین حملے کی پیشگوئی کرنے یا اس کے لیے تاریخ پیش کرنے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہے ہیں۔ دوسری جانب کریملن نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور مغربی رہنماؤں پر ہیجان پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس آج جمعرات کو میونخ جا رہی ہیں، جہاں وہ حکام کے ساتھ روس اور یوکرین کے بارے میں اتحادیوں کے ساتھ مشاورت پر توجہ مرکوز کریں گی۔ جرمنی میں ہیرس میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی وفد کی قیادت کریں گی۔ وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹالٹنبرگ اور لتھوینیا، لٹویا اور ایستونیا کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنے والی ہیں۔ حکام نے کہا کہ اس سفر کا مجموعی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مغربی اتحادی مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں اور روس کو آئندہ لاہے عمل کے بارے میں واضح پیغام دینا ہے۔ برطانیہ نے آسٹریلیا کے ساتھ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ہند بحر الکاہل میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے $34 ملین کا وعدہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے سنکیانگ کے انتہائی مغربی علاقے میں چین کی پالیسیوں کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور آسٹریلوی ہم منصب اسکاٹ موریسن نے جمعرات کو ایک ویڈیو کال میں آبنائے تاوان میں امن و استحکام پر زور دیا اور روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ جانسن اور موریسن نے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مصدقہ رپورٹوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور چین سے ہانگ کانگ کے حقوق، آزادیوں اور اعلیٰ خود مختاری کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ امریکہ چین پر سنکیانگ میں اقلیتی مسلم یغوروں کی نسل کشی اور جبری مشقت سمیت بدسلوکی کا الزام لگاتا ہے۔ چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس مالی سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا، جہاں وہ اسلام پسند عسکریت پسندوں سے نبرد آزما ہیں، لیکن پڑوسی مغربی افریقی ممالک میں فوجی موجودگی برقرار رکھی جائے گی۔ میکرون نے پیرس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اس اقدام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم مالی کے عبوری حکام کے ساتھ عسکری طور پر شامل نہیں رہ سکتے جن کے ساتھ ہماری حکمت عملی اور اہداف نہیں ملتے۔ فرانس کے ساحل کے علاقے میں تقریباً 4300 فوجی ہیں، جن میں مالی میں موجود 2400 فوجی بھی شامل ہیں۔ یورپی رہنماؤں نے ایک ساتھ جمعرات کو اعلان کیا کہ یورپی قیادت والی ملٹری ٹاسک فورس کے دستے بھی مالی سے نکل جائیں گے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ میں وفاقی صحت کے اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اب اس مقام پر پہنچ رہا ہے جہاں کووڈ اب ایک مسلسل بحران نہیں رہا ہے، کیونکہ ملک بھر میں مزید شہروں، کاروباروں اور کھیلوں کے مقامات پر وبائی پابندیوں کو ختم کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز یا CDC کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روشیل والنسکی نے بدھ کو وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں کہا کہ حکومت آنے والے ہفتوں میں اپنی ماسک گائیڈنس میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے کم ہونے اور وائرس کو پیچھے چھوڑنے کے خواہش مند امریکیوں کے ساتھ حکومت اور کاروباری رہنما وبا سے متعلق اقدامات کو ختم کرنے میں CDC سے کہیں آگے ہیں۔ جرمنی کورونا وائرس کی بیشتر پابندیوں میں 20 مارچ سے
نرمی کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اومیکرون ویریئنٹ کی وجہ سے انفیکشن میں ہونے والے اضافے کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ چانسلر آلوف شولز نے 3 مراحل میں زیادہ تر پابندیوں کو واپس لینے کے منصوبے کی توثیق کی اور 20 مارچ کو یوم آزادی قرار دیا۔ جرمنی کا یہ فیصلہ پڑوسی ملک آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کی جانب سے بہت سی پابندیوں کے خاتمے کے بعد سامنے آیا ہے، حالانکہ ابھی بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ نے بدھ کے روز ہانگ کانگ سے کہا کہ وہ اومیکرون کی وجہ سے پھیلنے والی وبا پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے، جبکہ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے انتہائی سخت اقدامات نافذ کرنے کی ہدایت کو مسترد کر دیا۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو نے منگل کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس کے انفیکشن کے نئے اضافے سے نمٹنے کے لیے مالیاتی مرکز پر مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ لیب نے کہا کہ وبا کی 5ویں لہر کے حملے نے ہانگ کانگ کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ برازیل کے پہاڑی شہر پیٹروپولس میں امدادی کارکنوں اور شہری حکام کا کہنا ہے کہ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم 94 ہو گئی ہے۔ ریو ڈی جینیرو کے شمال میں 68 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ شہر منگل کو طوفانی بارشوں کی زد میں آ گیا، جس سے سڑکیں ندیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی دعائیں اور محبتیں بھیجتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔